السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس اور اس کے سلسلے کی کلاس ہے جی ہماری 14۔ اب جناب اس کلاس کے اندر سب سے پہلے تو میں کنٹینیو کروں گا پچھلے لیکچر سے، جس طرح میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ورڈز کا، جو کہ ہم کامنلی اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں۔ کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو غلط بھی بولتے ہیں اور ان کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک لیچر کا لفظ بتایا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا صرف بولنے کا طریقہ کار تھوڑا غلط ہے، باقی مطلب انگلش اور اردو دونوں میں سیم ہے۔ مطلب اردو میں اس کو اڑے کے ساتھ بولتے ہیں لیچڑ، انگلش میں یہ لفظ جو ہے وہ لیچر ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور ورڈ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے اور یہ میں بہت بار اپنے لیکچرز میں بتا بھی چکا ہوں، اور اکثر اوقات میں اپنے اسکول میں، اکیڈمی میں، کالج میں اگر کہیں کوئی گفتگو ہو تو میں اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو کلیئر کرتا رہتا ہوں۔ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں فٹیگ، اور یہ فٹیگ کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم اردو کے اندر فٹیگ یا پی سے ہم زیادہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، فٹیگ یا فٹیگ پی سے نا، اور یہ عام طور پہ اس کام کے لیے بولا جاتا ہے یا اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ایک فٹیگ ہے یا فٹیگ ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی فری آف کاسٹ کام ہے، یا کوئی بیگار ہے، یا کوئی مصیبت ہے، کوئی ٹینشن ہے جس کے آپ کو کوئی پیسے یا کوئی چارجز نہیں مل رہے، تو اس کو فٹیگ کہہ دیا جاتا ہے۔ فٹیگ اصل میں انگلش کا لفظ ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ تھکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ٹائرڈنس کو کہتے ہیں، یعنی کہ تھک جانا، ایگزاسٹ ہو جانا کوئی کام کر کے، پیدل چل کے، یا وٹ ایور، مطلب فٹیگ، یا اس کو میڈیکل کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی سفرنگ فرام فٹیگ، یعنی کہ وہ ایک طرح کی ٹائرڈنس یا تھکاوٹ والی کوئی ایسی اس کو مطلب ویکنس ہے جس سے اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس سے جو ہے سفر کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا جو ہے نا اصل جو مطلب ہے اور اصل ورڈ ہے فٹیگ کا۔ چلے جی، یہ تو ایک چھوٹا سا ورڈ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا اس لیکچر میں۔ اب انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے پارٹس آف سپیچ، جیسا کہ ظاہر ہے پچھلے لیکچر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور پارٹ آف سپیچ کے اندر جو ہمارا کام چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ناؤن ٹائپس کے اوپر ہے، ناؤن کے بارے میں چل رہا ہے، اور 3 ٹائپس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، کامن، پراپر اور اوبویسلی ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اب ہم چوتھی ٹائپ کی طرف آئیں گے اور وہ ہے کنکریٹ ناؤن۔ اچھا جی، کنکریٹ ناؤن کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں پچھلے لیکچر میں جیسا آپ نے ایبسٹریکٹ ناؤن پر کام کیا تھا، ایبسٹریکٹ ناؤن کو دیکھا، اس کی کچھ ایگزامپلس کی، پھر سینٹینسز میں بھی یوز کیا۔ ایبسٹریکٹ ناؤن آپ کا ایک غیر یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی، غیر ٹھوس، یعنی ان سالڈ سی چیز ہوتی ہے جس کو آپ اپنے سینسز سے ٹچ نہیں کر سکتے، اور وہ پھر ایجیکٹیو سے میں نے آپ کو بتایا، جیسے آنیسٹ ہے اگر ایجیکٹیو تو اس سے آنیسٹی بن گیا، اسی طرح کوئی بیوٹیفل ہے تو اس سے بیوٹی بن گیا، کوئی مطلب ہے کہ لائل ہے تو اس سے لائلٹی بن گیا ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو کنکریٹ ناؤن اس کے الٹ ہے، کنکریٹ ٹھوس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ نارملی بھی آپ کو پتہ ہے، ہم گھروں کے حوالے سے یا بلڈنگ مٹیریل کے حوالے سے کنکریٹ کا لفظ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ جی ہم کنکریٹ کی فلنگ کریں، یا یہ چھت کنکریٹ کی ہے، مطلب سیمنٹ، بجری، ریت وغیرہ کو مکس کر کے ہم جو موٹر بناتے ہیں، پھر اس مسالے کو استعمال کر کے ہم جو ایک لینٹر، ایک چھت، ایک فرش وغیرہ تیار کرتے ہیں، تو اسے ہم کنکریٹ کی جو ہے نا فلورنگ یا سیلنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ کنکریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھوس کر دینا، مضبوط کر دینا۔ تو یہاں تک تو آئی ایم شور کنکریٹ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب کنکریٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کنکریٹ ناؤن کیا ہوتا ہے جی؟ کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتا ہے کہ جس کو ہم، یعنی کہ اٹ از اے ٹائپ آف ناؤن دیٹ کین بی سینسڈ through any of our 5 senses۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہماری جو 5 سینسز ہے نا، یعنی حواس خمسہ، یعنی کہ حص ہے ہماری، جیسے بولنے کی ہے، جیسے سننے کی ہے، جیسے سونگھنے کی ہے، کسی چیز کو محسوس کرنے کی ہے، ٹچ کرنے کی ہے، فیل کرنے کی ہے۔ تو یہ جو ہماری سینسز ہے جنہیں حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، خمس 5 کو کہتے ہیں،
تو یہ بنیادی طور پر جو ہے نا جی آپ کا کنکریٹ ناؤن، ان میں سے کسی ایک سینس سے بھی اگر آپ اس ناؤن کو مطلب ہے سینس کر لیتے ہیں کسی بھی ناؤن کو، تو وہ کنکریٹ کی کیٹیگری میں آ جائے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اسی لیے اس کو ذرا آپ نے بہت آرام سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ویسے تو اوبیسلی ہم اپنے لیکچر میں بہت آرام سے چلتے ہیں، اس میں کوئی ہم بھاگنے والا جلدی والا کام کبھی نہیں کرتے. ایبسٹریکٹ ناؤن ایک بالکل الگ چیز ہے. اس سے ایبسٹریکٹ ناؤن اور کنکریٹ ناؤن سمجھ لیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ ایبسٹریکٹ آپ کا جو ہے نا وہ ٹپیکلی ایک ایسا ناؤن ہے جو کہ آپ فیل نہیں کر سکتے، آپ مطلب اس طرح سے دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کی کوئی بھی سینس جو ہے اینی آف دا 5 سینسز اس سے آپ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا وجود پھر بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک لفظ ہے لائلٹی، یعنی کہ اب وہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی وفاداری یا لائلٹی کو تو میں فیل کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ میرے ساتھ لائل ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی کے الفاظ میں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ لائل ہوں، یا اس کے جیسچر سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں نہیں آپ جھانک سکتے، اس کی لائلٹی کو آپ اس طریقے سے ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب میں اپنی اس بات یا اپنے اس یہ جو میں نے جملہ بولا ہے اس کے پروف میں کیا آپ کو پیش کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے گا. دیکھیں اب آپ کنکریٹ ناؤن کی اگر بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو پہلی اگزامپل دیتا ہوں ایئر کی. دیکھیں اب جو ایئر ہے نا، ہوا، یہ آپ دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا کوئی اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں، آپ اس کو دیکھ سکیں، آپ اس کو پکڑ سکیں ہاتھ میں، مطلب وہ اس طرح بھی پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن آپ اس کو فیل ضرور کر سکتے ہیں اپنے چہرے، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ. جب ٹچ کرتی ہے، جب آپ پنکھا چلاتے ہیں تو آپ کو ہوا فیل ہوتی ہے. تو ہوا بیسیکلی آپ فیل کرتے ہیں. تو یہ آپ کی 5 سینسز میں سے جو ایک سینس ہے نا فیل والی، اس کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ کولیبوریٹ کر رہی ہے. لہٰذا یہ آپ کی آ جاتی ہے کنکریٹ ناؤن کی کیٹیگری میں بنسبت ایبسٹریکٹ کے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ڈفرینٹ ایگزامپل سے آپ کو یہ لے کے چلوں. یہ ظاہر ہے پروسیس ہمارا سلو ضرور ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ اس سے آپ اچھی خاصی چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اچھا اب میں ٹیمپریچر کی طرف چلا جاتا ہوں. دیکھیں اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹیمپریچر کولڈ بھی ہو سکتا ہے یا گرم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کولڈ اور ہاٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل گرمیوں کے دن ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اکثر اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم لوگ جناب بہت گرمی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے پسینے آنے لگتے ہیں. یا سردیوں میں کیا ہوتا ہے جناب کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈی ہوا جب آپ کو ٹچ کرتی ہے تو آپ سردی فیل کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہے جناب، ٹیمپریچر کو بھی آپ فیل کر رہے ہیں. تو جب ٹیمپریچر کو آپ فیل کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے آپ کے ایک سینس سے ضرور کام کر رہا ہے کہ کم از کم آپ فیل کر سکتے ہیں. باقی اس کا کوئی فزیکل وجود تو ہے نہیں ٹیمپریچر کا. ایئر کا بھی اس طرح نہیں ہے. ایئر اپنا والیوم تو رکھتی ہے، لیکن وہ خیر ایک کیمسٹری کے معاملات ہیں اور فزکس کے، اس طرف ہم نہیں جا رہے. بہرحال ٹیمپریچر ہے، اس کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کوئی فزیکل وجود کہ اس کو آپ جو ہے نا یا اس کو آپ دیکھ سکیں، اس طرح بھی نہیں. آپ اس کو واچ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کنکریٹ ناؤن کی جو کیٹیگری ہے اس میں فال کرتا ہے. اچھا جی اس کے بعد ہم اور کوئی چیز سوچتے ہیں. ہاں جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اوڈور میں. یہ لفظ میں اس سے کچھ لیکچرز پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. آئی تھنک برٹش اور یو ایس اے کے جو ورڈز کے ڈفرینس تھے. اوڈور کوئی ناگوار بو کو کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ بو جو ہے نا یہ آپ سمیل کر رہے ہیں، تو آپ کی جو سمیل ہے یعنی جو آپ سونگ رہے ہیں، سونگنے والی جو حص ہے آپ کی، چونکہ اس چیز سے آپ بو کو جو ہے نا وہ محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ بو ہے جی، جیسے گیس کی بو آ جاتی ہے آپ کو، کوئی چیز سڑنے کی، خراب ہونے کی، جیسے کوئی پھل ہو گیا یا کوئی کھانا ہو گیا یا کوئی مردہ جانور ہے، اس کی بھی ہمیں سمیل آ جاتی ہے یا بدبو. تو یہ چونکہ ہم سمیل کر رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، تو ہماری سونگنے کے حصے اس کا تعلق ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا اس سے ہمارا کوئی نہ کوئی ریلیشن بن گیا ہے. تو یہ بھی کنکریٹ میں آ جائے گا، کیونکہ اوبیسلی ہم دیکھ تو خیر نہیں سکتے بدبو کو، اس کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ آنکھوں سے دیکھیں، لیکن ہم اس کو سونگ رہے ہیں. جیسے ایک فریگرنس بھی اسی طرح، اس کے الٹ چلے جائیں تو خوشبو کا بھی یہی حال ہے. جیسے اب آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو آپ ظاہر پرفیوم کو لگاتے ہیں یا پرفیوم کئی شاپ سے خریدتے ہیں تو اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پر لگا کے، اس کو ظاہر آپ ناک سے اسمیل کرتے ہیں. جب نوز سے آپ اسمیل کرتے ہیں تو وہ سونگنے کے حصے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو وہ جو خوشبو ہوتی ہے یا جو بھی عطر ہوتا ہے یا جو بھی آپ خرید رہے ہیں،
تو آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی وہ مطلب جو چوائس ہے وہ کیسی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے جی مثال کے طور پہ مووی لیٹ سپوز یا فلم. اب دیکھیں کہ یہ جو مووی یا فلم ہے نا، اب یہ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، یہ ورچوئل ہے. جیسے ابھی میں یہ دیکھیں کام کر رہا ہوں تو یہ میں ٹائپ کر رہا ہوں جو بھی اس کے اندر ہے. یہ ابھی میں دیکھیں یہاں سے آپ کو میرا لوگو نظر آ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تصویریں ہیں یا ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں. تو ان سب کا کوئی وجود نہیں ہے، دے آر آل ورچوئل. لیکن آپ اس کو آنکھوں سے تو بہرحال دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی عدنان صاحب نے یہ لکھا ہے COLD. اگر میں کہیں اسپیلنگ غلط کروں گا تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جی عدنان صاحب نے یہاں اسپیلنگ غلط کی ہے. اکثر اوقات میں ٹھیک بھی کر لیتا ہوں، اور بعض اوقات اسی طرح پھر وہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہو جاتی ہے غلط اسپیلنگ کے ساتھ. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک چیز کو دیکھنے سے آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ کی بصارت سے تعلق ہے، بصری معاملہ ہے آپ کا، تو یہ بھی آپ کا کنکریٹ ناؤن میں آئے گا، کیونکہ اوبیسلی یہ اس آپ کی کسی ایک سینس کے ساتھ اس کا تعلق بہرحال آ گیا، یعنی دیکھنے سے آپ کا، یعنی دیکھنے کی حص سے. سو یہ چیز آ گئی. اب آئی ایم شیور اٹس انف. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں جی کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جو کہ کنکریٹ بھی ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، کامن بھی ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ایڈجیکٹو بھی ہو سکتے ہیں جس میں بہت سارے ورڈز ہیں. جیسے آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا گھرانہ یا ہماری جو ہے نا فیملی. تو فیملی جو ہے نا وہ ایک ایسا ورڈ ہے. اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں، بٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا جی وہ آپ کا کامن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو ہے ایبسٹریکٹ بھی ہے، اینڈ جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ظاہر ہے کنکریٹ بھی ہے. تو یہ جناب ہے. اب فیملی کس طرح کامن ہے؟ کامن نیم تو اوبیسلی ہے کیونکہ فیملی ایک کامن نیم ہے. میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، فیملی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کامن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میری فیملی کی اگر میں بات کروں نا مائی فیملی، پھر وہ پراپر ہو جائے گی. یا میں کہوں گا آپ کی فیملی، تو اوبیسلی وہ پھر پراپر ہو جائے گا. لیکن جب میں کامن بات کرتا ہوں، جسٹ فیملی کا لفظ یوز کرتا ہوں، تو وہ کامن ہے جی. تو کامن کا مطلب یہی ہے کہ وہ جناب بس کامن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح یہ کامن ناؤن تو ہو گیا. اب ایبسٹریکٹ کیسے ہے جی؟ ایبسٹریکٹ اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی رہ گیا. اچھا جی، کہ یہ ظاہر خیالی ہے. اب فیملی اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے اس میں بھی کہ عدنان صاحب اس کو دیکھ تو سکتے ہیں. میں وہی ادھر ہی آنے لگا ہوں کہ فیملی بہرحال ایک ایسا ورڈ ہے، خاندان، جو کہ ہے تو ورچوئل، اس طرح سے کسی بندے کا نام تو نہیں ہے. تو اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم یہ کنکریٹ بھی ہے کیونکہ آپ باقاعدہ فیملی کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی فیملی کہیں اکٹھی ہوتی ہے. یا چلے فار ایگزامپل میں ایک سمپل فیملی کی بات کرتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہے، یعنی ٹوٹل وہ 5 لوگ ہیں اپنے گھر کے اندر. وہ ایک 5 لوگوں پر مشتمل یا کنسسٹ کرتی ہے فیملی. تو وہ پانچوں جو ہے نا جی وہ ایک بناتے ہیں اپنا ایک فوٹو، گروپ فوٹو، یا وہ کسی جگہ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، وہاں ان کی وہ ویڈیو وغیرہ بنتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کنکریٹ میں آ جائے گا کیونکہ وہ خود کو بھی دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے تصویر میں یا مووی میں، اور کوئی دوسرا بھی ان کو آبزرو کر سکتا ہے جی کہ یہ جی عدنان صاحب کی فیملی ہے، یہ فلاں کی فیملی ہے. تو یہ جناب 5 لوگ یا 6 لوگ یا 10 لوگ جتنے بھی اس فیملی کے اندر موجود ہیں تو وہ شامل ہیں. سو اس لیے اس کو ایٹ اے ٹائم آپ ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ دونوں کیٹیگریز میں فال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے بھی بے تحاشا ورڈز ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. باقی ظاہر ہے کہ اب ہر چیز کو تو ہم کور ظاہر اپنے لیکچر میں نہیں کر سکتے، پاسبل بھی نہیں ہے، اور سم ٹائم ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا اس ٹائم موقع پر. تو یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنز ہوتے ہیں نا وہ ضرور شیئر کیا کریں. وہ پھر ظاہر ہے کہ آگے میں ان کو پھر انکلوڈ بھی کر سکتا ہوں اپنے لیکچرز میں. تو کنکریٹ آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گیا. اب ہم بات کریں گے کولیکٹیو ناؤن کی کہ کولیکٹیو ناؤن کیا ہے. دیکھیں کولیکٹیو ناؤن جو ہے نا وہ کولیکشن سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو جمع کرنا، کولیکٹ کرنا. اب جمع ہوا ہوا ناؤن جو ہے نا یا کوئی چیز جو جمع شدہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب کولیکٹیو ناؤن میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا ناؤن ہے جو مختلف ناؤن کی جو ہے کولیکشن کو ظاہر کرے گا. جیسے فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس ایک ناؤن ہے کاؤ، یعنی کہ گائے. تو اس کا جو کولیکٹیو ناؤن ہوگا نا وہ ہو جائے گا ہرڈ. مطلب یہ کہ گلہ ان کا، یعنی کہ گائے کا، یعنی گائیں بہت ساری ہیں یا مویشی ہیں، تو یعنی کہ اس میں ان کا ہرڈ ہو گیا.
آپ بلز کا بھی کہہ سکتے ہیں، بیل وغیرہ کا، اس کا بھی جو اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ ہرڈ ہو جائے گا جناب. اچھا تو یہ تو چلے ہرڈ ان کے حوالے سے ہو گیا. بکریوں کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب آپ گوٹس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو بکریاں ہیں ان کے لیے بھی ہرڈ کی ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی بکریوں کا غلہ. یہ غلہ نہیں ہے، گلہ مطلب ہے گاف سے ہے جی یہ. اچھا جی، اب یہاں تک تو آئی ایم شور یہ چیز آپ کو کلیئر ہو رہی ہے. پھر ایک لفظ کیٹل کا بھی آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیٹل کا لفظ ہے نا، مویشی، جس کو اردو میں ہم مویشی کہتے ہیں، اس میں یہ تینوں جو کیٹیگریز ہے نا یہ جانوروں کی یہ فال کرتی ہیں. مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 2-3 گائیں ہیں، 2-3 بیل اور 1-2 بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس نے ساتھ کوئی 5-6 بکریاں بھی ہیں، یعنی کہ یہ تمام کیٹیگریز میں سے 2-2 4-4 جانور ہیں، یا 2 یا 3 کیٹیگریز کے لیٹ سپوز جانور ہیں. تو کیا ہوتا ہے جناب، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس پر جو کیٹیگری فال کرے گی وہ کیٹل کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ہرڈ کی کیٹیگری میں اس لیے میں پریفر نہیں کروں گا کیونکہ یہ اسپیسیفک ہرڈ کے لیے ہوگی کہ کوئی اسپیسیفک کوئی جو ہے نا اسپیشی ہے، جیسے بلز ہیں، جیسے بفلو ہوگی، جیسے گوٹ ہوگی. لیکن کیٹل جو ہے نا جی وہ کولیکٹیولی ہے، کوئی 2-3 کیٹیگریز کے کوئی 8-10 جانور ہیں اس بندے کے پاس، یا 6 یا 9 یا 20، تو ان کو پھر ہم مویشی یا کیٹل لے دیں گے. تو یہ کیٹل جو ہے نا اس کیٹیگری میں فال کر جاتا ہے. اسی طریقے سے اب آپ کے پاس آ گیا آنٹس یعنی چونٹیاں. تو چونٹیوں کے لیے جو ایک کولیکٹیو ناؤن یوز ہوتا ہے نا وہ ہے کالونی. یعنی کالونی اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ انسانوں کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہاں پر پیپل کا لفظ میں یوز کر دیتا ہوں. ویسے جہاں میں رہتا ہوں اس کے بہت قریب ہی پیپلز کالونی بھی ہے، تو یہ اس کے لیے بھی کالونی ہی لفظ یوز ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کے رہنے کی جو جگہ ہے نا، یا لوگوں کا جو گروپ ہے، گروپ آف پیپل، اسے بھی کالونی کہیں گے. یہ پیپل کا جو لفظ ہے نا یہ ویسے بھی اپنے اندر بھی ایک یوں کہہ لیں کولیکٹیو ناؤن ہے جناب، کیونکہ یہ اکثر لوگ پیپلز لکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ پیپل ہی ہے، اس کو ایس کے ساتھ نہیں جوڑنا. اگر آپ پیپل کے ساتھ ایس لگائیں گے تو وہ پیپلز آ جائے گا ریس میں یا نسل کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں آپ کو یہ ورڈ کلیئر کروں گا. بس یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جناب پیپل ہی ہے، پیپلز نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہی بائی اٹ سیلف ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، ایک پلورل ناؤن ہے، پلورل ہے یہ ورڈ، یعنی کہ یہ جمع ہے یعنی لوگوں کی. پیپل ظاہر ہے 8-10 لوگ یا زیادہ، 2 یعنی 2 یا 2 سے زیادہ. تو پیپل کے لیے بھی کالونی کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. پھر ایک ورڈ ہوتا ہے جی، اب میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں کولیکٹیو ناؤن پہلے لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاؤں گا. لیٹ سپوز میں یہی لکھ دیتا ہوں، میرے پاس میرے ذہن میں ایک ورڈ آ رہا ہے کلب. اب کلب جو ہے نا ورڈ وہ کیا ہے، دیکھیں کلب جو ہے نا وہ ناؤن بھی ہے اور یہ یعنی ایک سمپل ناؤن جس کو کہہ سکتے ہیں، کامن بھی ہے، کامن ناؤن بھی ہے، اور ظاہر ہے کولیکٹیو بھی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کامن کیسے ہے. دیکھیں کامن تو یہ 2 طرح سے ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ کلب، لیکن میرے خیال ہے میں کامن سے پہلے آپ کو کولیکٹیولی بتا دیتا ہوں کہ کولیکٹیو ناؤن میں کلب کا آتا ہے. دیکھیں کلب جو ہوتا ہے نا وہ گروپ آف پیپل کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت کامن سا ورڈ یوز کروں، کراٹے کلب. اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں، بوائز یا گرلز، اور وہ کراٹے کی پریکٹس کرتے ہیں، ان کو ان کے ماسٹر جو ہیں وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں. تو وہ گروپ آف جو یہ سارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کو کلب کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح ڈانس کلب ہے، اسی طرح بہت سارے کلب ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا کولیکٹیو ناؤن تو ہو گیا. لیکن اب کامن کی طرف آتے ہیں جناب کہ کامن ناؤن کیسے ہے کلب. دیکھیں کامن ناؤن ایسے ہے کہ کلب ایک تو ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں، اسٹک کو بھی کلب کہتے ہیں. ہی واز بیڈلی کلبڈ، اب یہ ورب میں بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بیسیکلی ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈنڈے سے مارا گیا. ہی واز کلبڈ، تو کلب ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں. اور اگر یہ مطلب ہے کہ ہی واز یعنی کہ کسی سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگا کے یوز کریں تو ایز اے ورب بھی یوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کامن ناؤن اس طرح سے بھی ہے، کلب، ڈنڈا. اور اگر آپ کراٹے کلب کی بات کریں جو میں نے کیا تو یہ ویسے بھی کامن ناؤن ہے کراٹے کلب، کیونکہ میں کسی خاص کلب کی تو بات نہیں کر رہا کہ جی ABC کراٹے کلب یا ABC نام ہونا چاہیے، تو پھر تو وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ تو کسی خاص کراٹے کلب کا نام ہو گیا. اگر میں جیسے سمپل بات کرتا ہوں جم،
تو جم آپ کو پتہ ہے کامن ناؤن ہے کیونکہ وہ تو سمپل جم ہے. اب جم سے پہلے اگر اس کا کوئی نام میں بتاؤں گا کہ فلاں جم فلاں جگہ پہ تو وہ پراپر ہوگا. تو اسی طرح یہ کراٹے کلب جو ہے یا ڈانس کلب ہو گیا یا کوئی اور کلب ہو گیا, ویمنس کلب ہو گیا, کوئی ان کا کوئی بھی کسی طرح کی سوشل گیدرنگ کا, تو وہ آپ کا کامن ناؤن ہی کہلائے گا. لیکن بہرحال یہ کلب جو ہے نا یہ کولیکٹیو ورڈ ہے, کولیکٹیو ناؤن ہے جو کولیکٹیو ظاہر ناؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے برڈز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو برڈ ہوتے ہیں ان کا فلاک ہوتا ہے, اور فلاک بہت سی چیزوں کا ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پرندوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے ہم فلاک کا لفظ یوز کرتے ہیں, اور ٹرکیز کے لیے بھی ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے. اچھا اب آپ سپیروز کو لے لیں, چلیں الگ کیٹیگریز میں لے آئیں تو تب بھی وہ چیز آ جاتی ہے, تو وہ پھر اس طرح آ جاتا ہے. اسی طرح لیٹ سپوز میرے پاس ہے ٹولز, اس کے لیے میں سیٹ کا لفظ یوز کروں گا. اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ ٹولز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے میڈیکل کے بھی ٹولز ہو سکتے ہیں, یا جس میں میڈیکل سرجری کے ٹولز ہیں. اسی طرح کسی کاریگر کے, کسی مکینک یا ٹیکنیشین کے ٹولز ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہیں. اسی طریقے سے جیومیٹری کے ٹولز بھی ہیں ہمارے, جس میں کمپیسز, اس میں اسکیلز اور ٹی اسکیئرز اور سیٹ اسکیئرز, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ سب جو ہے نا ٹولز, ان میں سے جو بھی ٹولز کی کیٹیگری ہو اس کے لیے سیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ آئی ہیو اے سیٹ آف ٹولز, یعنی آئی ہیو اے سیٹ آف الیکٹریشین ٹولز, مثال کے طور پہ آئی ہیو اے سیٹ آف کارپینٹری ٹولز, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے سیٹ کا لفظ ہی یوز ہوگا. تو میں ہر ایک کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ جو کولیکٹیو ناؤن ہے اس کو ذرا پراپر ایکسپلین کروں. پھر اسی طرح لائنز ہیں یا لائنس ہے, ایک ہی بات ہے, شیر یا شیرنیاں. تو ان کے لیے پرائڈ کا لفظ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ شیر جب اکٹھے ہو کر چلتے ہیں ایز کولیکٹ یا کولیکشن, جس میں ایک یا دو شیر یا تین چار شیر یا چار پانچ شیرنیاں ان کے ساتھ ایک دو شیر, تو وہ پرائڈ کہلاتا ہے. ویسے نارملی آپ کو پتہ ہے پرائڈ کا جو لفظ ہے وہ فخر کو کہتے ہیں, غرور کو بھی کہتے ہیں. تو یہ چیز آ گئی جناب. پھر اس کے بعد اوبیسلی آرمی کا لفظ ہے. یہ تو اوبیسلی مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہی ہے اس کا. یہ ظاہر ہے کہ گروپ آف سولجرز. یہ بھی ورڈ ہو گیا جناب. اسی طریقے سے اب میرے مائنڈ میں آتے جا رہے ہیں کچھ اس طریقے سے, جیسے مثال کے طور پہ اب ہم بات کرتے ہیں فلاورز کی یا گریپس کی. اب پھول ہو گئے, یا مثال کے طور پر یہ انگور ہو گئے. تو ان کی جو کولیکٹیو ناؤن کا جو ان کا ورڈ ہوگا فلاورز کا یا گریپس کا, وہ بنچ ہوگا. یعنی بنچ آف فلاورز یا بنچ آف گریپس, واٹ ایور یو کال اٹ. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. وہ آئی ایم شیور آپ کے لیے کوئی اس طرح سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اب آپ کے پاس آ جاتے ہیں آسمان پر سٹارز ہیں, جیسے لیٹ سپوز. تو ستاروں کے لیے یا سٹارز کے لیے آپ کا کلسٹر کا لفظ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ ایک کیمسٹری کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ, یا اکٹھے جہاں یوز ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کا جو سٹارز کا لفظ ہے وہ آپ کا یوز ہو جائے گا ایز کلسٹر, یعنی کولیکٹیو ناؤن کے طور پر یوز ہوگا. تو یہ آ جائے گا جی کلسٹر. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ کولیکٹیو ناؤن جو ہے وہ شیئر کر سکوں. میں بھی ہو سکتا ہے اگلے لیکچر میں مزید 2-4 آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور جس طرح میں نے اس لیکچر میں فٹیگ کا لفظ یوز کیا تھا, جو ظاہر ہے میں نے یوز بھی کیا, بتایا بھی ہے آپ کو. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوئی اور ورڈ بھی آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے, جو ہم کامنلی اردو میں یوز کرتے ہیں. ورڈ انگلش کا ہوتا ہے, سم ٹائم دونوں کے میننگ ایک ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انگلش میں ورڈ کا میننگ کچھ اور ہے, اردو میں اس کو ہم نے تھوڑا سا غلط استعمال کیا ہوا ہے. جیسے یہ فٹیگ کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو یہ کسی حد تک تھوڑا سا غلط ہے. باقی وہ جو اس سے پہلے تھا پچھلے لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا لیچ اور لیچر کا, وہ خاصی حد تک سیم ہے. تو اس لیکچر میں کسی قسم کا کوئی کوشچن یا ڈاؤٹ ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.